بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال، بہت ہی اچھا سوال انہوں نے کیا کہ اس وقت خود جماعت اسلامی بر صغیر کے اندر اور سعودی عرب کے اندر جو سروری انداز اختیار کر کے انڈر گراؤنڈ ہو کر کے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیا انہیں ہم منافق کہہ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیے، ان تحریکوں کے اہل بدعت ہونے میں، گمراہ ہونے میں کسی قسم کا رتی ماشا برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن ان کا ظاہری چہرہ دوسرا ہے اور باطنی چہرہ دوسرا ہے۔ اس بنیاد پر نفاق کا حکم لگانا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور نفاق کا حکم چونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک وحی کے نزول کا سلسلہ جاری تھا، اس کے بعد دنیا میں کسی شخص کو خاص کر کے اس کو منافق کہنا ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نفاق کا حکم یا کفر کا حکم فردی طور پر لگایا نہیں جاتا، اس کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ موانع ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر باقاعدہ جو پاور ہے، جو سلطہ ہے، جو حکومت ہے، وہ حکومت عدالتوں کے ذریعے سے اس کے فیصلے کرتی ہے۔ اس لیے اس کو شخصی طور پر اس مسئلے کو ہم نہیں لے سکتے، اور یہی اہل حدیثوں کی پہچان ہے کہ یہ توسط کا دامن، اعتدال کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم جو چیز غلط ہے اس چیز کو غلط کہیں گے، لیکن کسی شخص پر منافق کا حکم لگانا یا کافر کا حکم لگانا یہ ہمارے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جن وسائل اور آلات کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس میسر نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نفاق کی علامات ہیں، اس طرح کی چیزیں کفر کی علامات ہیں، یہ کام نفاق کا کام ہے، یہ کام کفر کا کام ہے، لیکن اس کے کرنے والے کو منافق کہنا یا کافر کہنا یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں اس مسئلے پر تفصیل ہے۔ جی، کوئی اور سوال؟ کیا ہے؟ وحدت الوجود، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے مولانا مودودی کا کیا موقف تھا؟ میرے پاس اس وقت اس کے لیے کوئی واضح دلیل مستحضر نہیں ہے۔ جی، اور شیخ اگر یہ بات کہی جائے کہ جیسے جماعت اسلامی کا جو عقیدہ ہے، اقوام المسلمین کا جو عقیدہ ہے، یا ابھی کے ماحول میں القاعدہ الجزائر اور داعش کا یہ جو عقیدے ہیں، سب ان کو ایک ڈانٹے میں جماعت اسلامی کا عقیدہ کہا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ جو جماعت اسلامی کے افکار ہیں یہ یہودیوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں یا یہودیوں سے کوئی مماثلت ان کی نہیں ہے؟ جیسے کہ خوارج نے کہا تھا کہ حکم للہ ہے، حالانکہ وہ ان کی صفت تھی، یہودیوں کی والی صفت تھی، انہوں نے اپنے نبیوں کے کلام کو اتنا نہیں مانا جیسے کہ خوارج نے۔ جی، اس مسئلے میں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے ہمیں ہر صلاۃ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ صلاۃ کی کوئی رکعت سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور اس کا اختتام
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ہوتا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم طلب کرتے ہیں، اور صراط مستقیم کی صفت قرآن نے بیان کی کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جن پر انعام کیا، اور جن پر انعام کیا اس کی تفسیر خود قرآن نے کی، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ۔ اور پھر ہم پناہ مانگتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی راہ پر نہ چلائے جو لوگ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں۔ اور مغضوب علیہم اور ضالین کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ سے کی ہے، اور شارحین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جتنی بھی گمراہیاں آتی ہیں ان گمراہ فرقوں کی نفسیات کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یا تو ان کے ڈانڈے مغضوب علیہم سے ملیں گے یا ان کے ڈانڈے ضالین سے ملیں گے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ شناخت کیا ہے دونوں کی؟ اگر علم رہتے ہوئے اور اس کے بعد پھر گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو مغضوب علیہم کے طریق پر ہوئے، اور اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر اگر غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں تو وہ ضالین کے مزاج سے قریب ہے۔ تو اہل بدعت اور اہل ضلال جتنے بھی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں یا تو مغضوب علیہم کی صفات والوں سے ملتے ہیں یا ضالین کی صفت والوں سے ملتے ہیں، لیکن واضح طور پر کسی کو کسی کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ وہ نعوذ باللہ ان میں سے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ جیسے ویب سائٹس کے تعلق سے بات ہے، مطلب جماعت اسلامی کا کوئی خاص ویب سائٹ جن سے بچنا، یا پھر ان میں جو ہے کچھ دیکھ کر کے پھر اس کو کس طرح سے اخذ کیا جائے، یا پھر اس کو کسی تبدیل کی جائے، یا پھر اسلامی ویب سائٹس جتنے ہیں ان کا کوئی خاص؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی کہ ویب سائٹس کا مسئلہ یا سوشل سائٹس پر جو ہے کیسے پہچانا جائے کہ یہ مواقع مشبوہہ ہیں، یعنی غلط لوگوں کا پلیٹ فارم ہے یا پھر صحیح لوگوں کا پلیٹ فارم ہے۔ اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیٹ پر جتنے مواقع موجود ہیں ان میں غالب اکثریت منحرف فکر کے افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ سارے مواقع منحرف فکر کے افراد کے ہاتھوں میں ہیں، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ شناخت بہت آسان ہے، شناخت بہت آسان ہے۔ یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت جو عام طور سے صورتحال ہے وہ یہی کہ تستر کے ساتھ کام کرنا یہ ان کا مزاج بن چکا ہے، جس کے مودودی صاحب خود بہت زیادہ خلاف تھے، اور وہ ان کی تحریریں باقاعدہ تصریحات کے اندر موجود ہیں کہ تستر کے ساتھ کام کرنا یہ ہمارے اہداف کو ملیامیٹ کر دے گا، اور آج وہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں متون کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے تستر کے ذریعے سے کام کرنا شروع کیا ہے۔ اسی لیے جو سروریین کے مواقع ہیں، جتنے عربی مواقع ہیں، اردو مواقع ویب سائٹس کا مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے، عربی مواقع اکثر و بیشتر اخوانیوں کے ہاتھ میں یا سروریوں کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کے مواقع پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ اہل حدیثوں کی ویب سائٹ ہے، آپ کو اس پر بھی شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین کے اقوال اور فتاوے دکھائی دیں گے، لیکن محک کیا ہے؟ یہی چیزیں حاکمیت کے تعلق سے، جاہلیت کے تعلق سے اور حدیث کے تعلق سے، یہ جو اہم اہم مواقف ہیں ان کے تعلق سے ان کے ہاں موقف کیا دکھائی دیتا ہے۔ آپ جب پوری چیزوں کو کھنگالیں گے کہیں نہ کہیں آپ سراغ پا جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو حتمی طور پر لسٹ بتانا یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ برساتی میلکوں کی طرح سے ہر روز ایک بڑی تعداد میں ظہور میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی ایک ویب سائٹ پہ پابندی لگتی ہے،
دوسرے نام سے فوراً وہ دوسری ویب سائٹ کھول دیتے ہیں۔ البتہ یہ چیز میں ذہن میں آپ کو بتا دوں کہ مملکت سعودی عرب کے اندر جتنی ویب سائٹس کھلتی ہیں وہ ویب سائٹس سلفیوں کی ہیں۔ خود وزارت الشؤون اسلامیہ کا جو موقع ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل حدیثوں کے ذریعے سے جو اس طریقے سے ویب سائٹس چلائے جا رہے ہیں ان ویب سائٹس سے آپ اپنی معلومات لے سکتے ہیں، اور عرب کے جو مشائخ ہیں، عرب کے جو مشہور مشائخ ہیں ان کی ویب سائٹس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے بعض سلفی دعات ہیں جو ویب سائٹس پر کام کر رہے ہیں، دکتر رسول اللہ عباس حفظہ اللہ، ان کا باقاعدہ درس ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ان کے مواقع پر آپ جا سکتے ہیں، لیکن اہل حدیث نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ پڑوس کا جو ملک ہے پاکستان، وہاں کے علماء بہت متحرک ہیں اور ان کی بھی دعوتی سرگرمیاں ہیں، لیکن ان کے یہاں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جو قابل نقد ہیں، اور کہیں نہ کہیں سلفی منہج پر جس سے حرف آتا ہے۔ کتاب و سنت.com نسبتاً ٹھیک ٹھاک ہے، اصلی اہل سنت ایک ویب سائٹ ہے، نسبتاً ٹھیک ہے۔ کچھ ہمارے سلفی شباب برطانیہ سے کچھ ویب سائٹس چلا رہے ہیں، کینیڈا سے چلا رہے ہیں، یہ لوگ نسبتاً ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ٹھیک ٹھاک اس لیے ہیں کہ انہوں نے خالص سلفی مشائخ کی تحریروں کو ترجمہ کر کے انگریزی میں کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ چیز ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ ٹھوک بجا کر جو سلفی مشائخ ہیں جن کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں ان علماء کی تحریروں کو ترجمہ کر کے نشر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ویب سائٹس وہ اہل حدیثوں کی ویب سائٹس ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرے ذہن میں فی الحال جو چیزیں آ رہی ہیں۔ جو مکتبات ہوتے ہیں جیسے مکتبہ وقفیہ اور مکتبہ شاملہ، یہ کتابوں کی ویب سائٹس ہیں، کتابوں کی ویب سائٹس ہیں، اور مکتبہ شاملہ یہ قائم ہوا تھا ملتقى اہل الحدیث ایک ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے سے اس کا فکرہ پیش کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ نافع مصر کے ایک شخص ہیں، انہوں نے اس کا پورا اسٹرکچر تیار کیا، اور اس کے اندر کیا آپشنس رکھے جائیں، کیسے رکھے جائیں، وہ اس پر جو ہے ڈسکس ہوئی، اور اس ڈسکس میں خود ہمارا اپنا بھی حصہ تھا، اور ہمارے وہ مشارکات ابھی بھی اس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ خود مکتبہ شاملہ کے جتنے اصدارات ہیں اس کے اندر آپ اگر ڈھونڈیں گے تو میرے مشارکات آپ کو دکھائی دے جائیں گے، القوفی کے نام سے بھی اور مہتاب کے نام سے بھی۔ میں مہتاب کے نام سے جو ہے ایک آئی ڈی رکھتا تھا، تو اس اعتبار سے اس میں ہمارے مشارکات ہیں، اس طرح کی چیزیں اس میں ذکر کی گئیں۔ اور شروع میں یہ شروعات جو ہے خود ملتقى الحدیث یہ عرب کے ایک نامور تاجر ہیں اور بڑا کیا نام ہے علمی گھرانہ ہے، جنہوں نے اس ویب سائٹ کو، یہ ویب سائٹ حقیقت میں ایک خانوادے کی تھی، لیکن پھر بعد میں اس کو ملتقى الحدیث کا نام دے کر کے اس کو اس کا نطاق وسیع کیا گیا، اور پھر سارے اہل حدیثوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا، اور وہیں سے مکتبہ شاملہ نے جنم لیا۔ تو مکتبہ شاملہ مکمل طور پر اہل حدیثوں کا مکتبہ تھا، دھیان رکھیے گا، یہ میں اس کی جو نشو و نما کی بات ہے اس پر کہہ رہا ہوں، اور وہاں سے پھر ساری کتابوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا سلفیوں کی۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب یہ اسکالرز کے لیے ہے، جب یہ اسکالرز کے لیے ہے تو کیوں نہ باطل مذہب کی جو کتابیں ہیں، باطل افکار پر مشتمل جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے، اس لیے کہ اسکالرز کو ہر کتاب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں مودودی پر گفتگو کرنی ہے تو مودودی کی کتابوں کو پڑھے بغیر ہم ہوا میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ تفہیم القرآن کو بھی پڑھنا ہوگا، رسائل مسائل کو پڑھنا ہوگا، تنقیحات کو پڑھنا ہوگا، ہاں ان کی کتابوں کا خطبات کو پڑھنا ہوگا، ان کے افکار کو جاننے کے لیے ان کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے یہ فکرہ آیا کہ جو باطل افکار و مناہج کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی کتابوں کو بھی شامل کیا جائے۔ تو پھر مسئلہ آیا کہ اگر ان کی کتابوں کو شامل کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کی گمراہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے، جو نہیں جانتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے،
وہ کتابوں کو نکال کر کے کسی مسئلے میں پڑھ لے گا اور اس مسئلے سے متاثر ہو جائے گا. تو کہا گیا کہ نہیں، اس کو ایسے نہ چھوڑا جائے. جو کتاب شامل کی جائے اس میں کتاب کے بیانات کا خانہ ہوتا ہے، اس میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ یہ باطل افکار کے حاملین کی کتابیں ہیں. اس میں نوٹ ڈال دیا جائے، ہر کتاب کے ساتھ اس کا نوٹ چڑھا ہوا رہے تاکہ کوئی استفادہ کرنے والا دھوکہ نہ کھائے. شروع میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اخوانی فکر کے منہج کی کتاب ہے، یہ تبلیغی منہج کی کتاب ہے، یہ سروری منہج کی کتاب ہے، یہ مؤلف فلاں منہج کا ہے، تاکہ پڑھنے والا شروع ہی میں متنبہ ہو جائے اور اس سے وہ استفادہ کرے. اس طور پر کام شروع کیا گیا تھا. لیکن پھر بعد میں چونکہ اس کے اندر بہت سارے غیر سلفی افراد بھی شامل تھے، ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کو اس کے اندر بغیر تنبیہ کے شامل کرنا شروع کر دیا. چونکہ شاملہ کا جو پروگرام تھا اس برنامج کو انہوں نے کھلا رکھا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے طور پر اگر کوئی کتاب لکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ شاملہ میں ڈال دیں تو شاملہ کے اندر اس کے صفحات کی ترقیم، اس کی پوری تنسیق آپ فری ہینڈ آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ اس کو کریں اور اپنی کتابوں کو شامل کر لیں. خود میرا ایم اے اور پی ایچ ڈی کا تھیسس شاملہ کا جو نسخہ میرے پاس ہے میں نے اس میں ڈال رکھا ہے. اپنے ہی مقالے کے بارے میں کوئی چیز ہمیں ڈھونڈنی ہے کہ وہ چیز کہاں پر ہے تو شاملہ سے اچھا پروگرام نہیں ہے تو اس میں ڈال رکھا ہے. تو اس طریقے سے شاملہ آپ کو یہ موقع دیتا ہے، آپ کو تفسیر پر کام کرنا ہے تو تفسیر پر جن کتابوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کو اکٹھا ایک جگہ کر دیں. اس کے اندر اس میں ڈھیر سارے آپشن ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک محاضرہ شاملہ کیسے استعمال کیا جائے اس پر بھی رکھیے. یہ بہت اہم موضوع ہے اور طلباء جو علم سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہوگا. تو شاملہ جب اس طریقے کی شکل سے اس طرح کی پریشانیوں سے گزرا تو اس کے بعد اس کو منظم کرنے کی ضرورت پڑی. اس کے بعد کیا ہوا کہ راجحی شریکت الراجحی نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر وہ سارے آپشنز ختم کر دیے گئے کہ جو جہاں سے چاہے جو بھی داخل کرتا چلا جائے. تو انہوں نے شاملہ کا ابھی جو حالیہ اصدار ہے اس کے اندر بہت حد تک ٹھوک بجا کر کے کتابیں ڈالی گئی ہیں اور آخری اصدار یہی معتبر اصدار ہے. اس سے پہلے کے جو اصدارات ہیں وہ معتبر نہیں ہیں. اچھا، شاملہ کے اندر چونکہ سارے آپشن اسکالرز کے لیے رکھے گئے تھے کہ وہ فری ہینڈ ان کو دے دیا جائے، اس لیے شیعوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جتنی کتابیں ہم لوگوں کی ڈالی ہوئی تھیں اہل سنت والجماعت کی ان تمام کتابوں کو نکال کر کے اس میں اپنی شیعہ کتابوں کو ڈال دیا اور مکتبہ شاملہ شیعی ایک خاص اصدار انہوں نے نکال دیا. تو ہائی جیک کر لیا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں شاملہ کے برنامج کو. لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ چلیے رب بازار رتن نافعہ، شیعہ اپنی کتابوں پر دنیا کو مطلع نہیں ہونے دیتے. آپ جانتے ہیں کہ علامہ احسان الہی ظہیر نے الشیعہ و تشیع جب لکھی تھی تو شیعوں کے مصادر مراجع تک رسائی کار دارد شمار ہوتا تھا اس زمانے میں، اور بڑی مصیبتوں کے بعد وہ مجلسی کی کتابوں تک، باقر مجلسی وغیرہ کی کتابوں تک یا خمینی کی کتابوں تک ان کی رسائی بڑی مشکل سے ہوتی تھی اور انہوں نے بڑی مشکل سے. لیکن جب سے یہ شیعی اصدار شاملہ کا نکلا ان کے سارے راز ہائے سربستہ وہ دنیا کے سامنے آیا ہو گئے. انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا دنیا کے سامنے. تو انہوں نے ضرر نقد پہنچانا چاہا تھا لیکن ہو گیا اس کا الٹا. تو شاملہ کے بارے میں یہ چیز ہے. شاملہ کا آخری اصدار وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں ہیں کتابیں، باطل افکار و نظریات کی کتابیں ہیں لیکن اس پر تنبیہ موجود ہے. جی جی شاملہ ابھی جو فی الحال موجود ہے وہ صرف عربی ایڈیشن ہے، صرف عربی ہے اور اردو کی کوشش ہو رہی ہے. اردو کی کوشش پڑوسی ملک پاکستان نے شروع کی تھی اور شاملہ اردو کتابوں کا ایڈیشن وہ نکالنا چاہتے تھے لیکن وہ نکال پانے میں کامیاب ہوئے یا ابھی نہیں کامیاب ہوئے. مکتبہ شاملہ اردو آ چکا ہے.
تو آ چکا ہوگا حال فی الحال میں، مجھے اس پر اطلاع نہیں ہے. اس پر کام ہو رہا تھا بہت پہلے سے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن کام اس پر بہت پہلے سے شروع ہوا تھا، یہ میں جانتا ہوں. اردو والے میں شروع کا توسع نہیں جتنا عربی والے میں. اردو والے میں توسع کہاں سے رہے گا؟ اس میں اصل میں عربی کتابیں عام طور پر ڈاک فارم میں موجود ہیں، لیکن اردو کتابیں وہ پی ڈی ایف میں ہیں، اور پی ڈی ایف سے کنورٹ کرنا آسان نہیں ہے. تو باقاعدہ اس کو لکھ کر کے ہی ڈاکومنٹ کی شکل میں، ان پیج کی شکل میں، یا پھر جو شکل اس کی ہوتی ہے یونیکوڈ کی شکل میں، یا پھر اس کو ان پیج کی شکل میں باقاعدہ کرنے کے لیے محنت درکار ہے. اور یہ سارا کا سارا کام رفاہی طور پر کیا جاتا ہے. تو اس کام میں ظاہر سی بات ہے کچھوے کی چال سے ہی چلنا پڑے گا. اسلام 360 کے حوالے سے آپ نے سوال کر لیا، اچھا سوال آپ نے کیا. اسلام 360 بہت قریب سے میں نہیں جانتا اس کو، لیکن بہت سارے جاننے والوں نے اس کا تذکیہ کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہماری ہیں، لیکن ہماری چیزوں کا ہونا یہ اس کے لیے بہت قابل تعریف بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے. یہ میں آپ کو ہر جگہ پر یہ بات کہوں گا، جتنی باطل تحریکیں ہیں اگر وہ حق کو اپنے ساتھ نہ رکھیں، صرف اور صرف باطل چیز کو رکھیں، تو ان کی مارکیٹنگ ہوگی ہی نہیں. تو یہی معاملہ کتب ستہ کے اردو ترجمے کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں. کتب ستہ کا بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کا جو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ بھی بنوری ٹاؤن والوں نے سب سے پہلے اس پر کام کیا، اور جب انہوں نے اس کی سی ڈی نکالی تھی تبھی وہ چیز میرے پاس پہنچی تھی. اور بنوری ٹاؤن کا جو ادارہ ہے وہ دیوبندیوں کا ادارہ ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں. یوسف بن نوری وہاں کے بہت مشہور گزرے تھے، تو وہاں پر ان لوگوں نے کام کیا ہے. لیکن جب انہوں نے اردو ترجمے ڈالے تو جب جماعت اہل حدیث کے ترجمے ڈالے تو کیا وہ ہماری محبت میں ڈالے تھے؟ ہماری محبت میں نہیں ڈالے، چونکہ ترجمے میسر ہی یہی تھے. یا تو وحید السما کا ترجمہ تھا یا داؤد راز صاحب کا ترجمہ تھا، اس کے علاوہ وہ جاتے تو کہاں جاتے، اس لیے انہوں نے ڈالا. تو اس ڈالنے سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ اپنے پرتشدد نظریے سے باز آ گئے ہیں، یہ ہماری سادہ لوحی ہی سمجھی جائے گی. تو اسلام 360 کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اہل حدیث کی کتابوں کو شامل کیا، لیکن ابھی حال فی الحال میں، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی شاید میری لائبریری میں موجود بھی رہا ہوگا، ایک امہ کے نام سے ایک پروگرام بنایا ہے. بیرگنج کا ایک لڑکا ہے جو آپ کے سراج العلوم کے شعبہ تحفیظ سے فارغ ہے، اور یہ کام اس نے کیا ہے. اور اس تعلق سے نیپالی زبان میں اردو تفسیر جو جامعہ سراج العلوم نے شائع کی ہے، اس تفسیر کو موبائل سافٹ ویئر کے اندر ڈالنے کے لیے اس نے باقاعدہ آپ کے ناظم صاحب، جامعہ سراج العلوم کے ناظم شیخ شمیم صاحب سے اس کی اجازت، تحریری اجازت بھی لی ہے، اور یہ پروگرام بنایا ہے. تو اس نے قرآن کریم کا متن اس پر رکھا ہے، احسن البیان اردو والی اس کو رکھا ہے، نیپالی زبان کے ترجموں کو رکھا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو لوگوں کے اندر عام کیا جائے، پھیلایا جائے، اور اہل حدیثوں کی کتابوں کو دوسروں تک پہنچایا جائے. وہ میرے ہاں ابھی پچھلے ہفتے آیا ہوا تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ اسلام 360 والوں سے اس نے بات کی کہ نیپالی زبان کا ترجمہ جامعہ سراج العلوم والا ان کے پاس تیار ہے، اس کو جو ہے وہ لوگ اپلائی کریں اور ڈالیں. ہندی کا ترجمہ بھی جماعت اہل حدیث کا جو ہے اس کو ڈالا جائے. لیکن ان لوگوں نے ہندی ترجمہ دیوبندیوں کا ڈالا ہے، اور اسی طریقے سے دیوبندیوں کا یا بریلویوں کا ڈالا ہے، یا اس طریقے سے اور ساری چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں جھول ہے. معاملہ اتنا سیدھا سادہ ہے نہیں جتنا سیدھا سادہ دکھ رہا ہے. واللہ عالم. جی
کے ہی جانے سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی طاقت ہونی چاہیے ان کی بہتری کے لیے جو ان کو حدود اللہ کے پابند بنائے اور کیا کہتے ہیں ان کے افکار و خیالات کو روکے اور اپنی تمام تر قوت اور صلاحیت کو اس کے کامیاب کر سکتے ہیں؟ احسنت. اصل میں یہی فکر ہے جس فکر کو لے کر جو لوگ اس قسم کی تحریکوں کو لے کر اٹھے وہ اٹھے. مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح کا کام کیسے ہو. اصل چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اصلاح کا کام کیسے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اصلاح کا کام ڈنڈے کے زور پر کیا جائے گا. ہاں، ڈنڈے کے زور پر نہیں کیا جا سکتا. پرتشدد راستوں کو اختیار کر کے نہیں کیا جا سکتا. حکومتوں کا تختہ پلٹ کر نہیں کیا جا سکتا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نیچے سے اس کی اصلاح کریں. نیچے سے اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ نیچے سے ہر فرد اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دے تو اصلاح کا دائرہ بڑھتے 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 پورے سماج کو اپنے دائرے میں لے لے گا کہ نہیں لے لے گا. اس کے لیے نہ کسی حکومت کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی پاور کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کے اندر آپ نے زندگی گزاری. جو آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کا بیشتر حصہ تھا, کیا وہاں کوئی حکومت قائم کی تھی آپ نے؟ ہاں, وہاں دعوت کا کام ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ دعوت کا کام ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے شروعات کی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام میں داخل ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے پہلے داخل ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. ایک فرد سے لے کر دعوت پھیلی. اور پھر کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اسوہ ہے؟ تو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پاور نہیں آیا تو ہم کام نہیں کر سکتے؟ یہ تصور کہاں سے آیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم سے اللہ رب العالمین نے کوشش کرنے کی بات کہی ہے, نتیجہ دینے کی بات نہیں کہی ہے. اگر نتیجہ دینے کی بات ہوتی تو بہت سارے انبیاء ایسے آئیں گے جن کو ماننے والے ایک بھی نہیں. بعض آئیں گے, پڑھا ہے نا اس روایت کو, بعض آئیں گے جس کے ماننے والے ایک ہیں, بعض جس کے 2 ہیں, بعض جس کے مٹھی بھر ہیں. ہے یا نہیں؟ ثابت ہے کہ نہیں؟ کیا یہ اس نبی کے لیے انبیائی مشن میں کوتاہی کا تمغہ ہے؟ نعوذ باللہ. کیا یہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ نبی کہ ذمہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی تھی وہ انہوں نے ذمہ داری پوری کی, اور اس ذمہ داری پوری کرنے کے مطابق ان کو ان کا اجر دے دیا گیا. ہم سے بھی مکلف اسی بات کو ہم کو کیا گیا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے راستے کو حکمت اور موعظت کے ساتھ استعمال میں لائیں. پاور کی تلاش میں نہ پڑیں, حکومت کی تلاش میں نہ پڑیں. حکمراں فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ شرائع اسلام کی ادائیگی آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ حکومت کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ اس کی اصلاح کے لیے اس کے پاس جا کر کے اس کو مشورہ دے سکتے ہیں خلوت میں. آپ اس کی اصلاح کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر, لیکن آپ اس کو راہ راست پر لانے کے مکلف نہیں ہیں. طاقت استعمال کر کے, مظاہرات کر کے, جلوس نکال کر کے, جھنڈے نکال کر کے, نعرہ بازیاں کر کے. سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ اصلاح کا طریقہ وہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہے جو انبیائی طریقہ ہے.
اور اسی طریقے کو اختیار کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے بدتر ہے اور بدتر ہوتا جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اس لیے ہم ہر آنے والے دور کو اس دور کے تقاضوں کی روشنی میں سمجھیں۔ اس چیز کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کا دور صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور بن جائے، یہ ناممکن ہے، اور یہی سب سے بڑا فالٹ ہے جو آج ذہنوں پر خبط سوار ہو جاتا ہے کہ خلافہ علی منہاج النبوہ، سنا ہوگا آپ نے، یہ کتنا بلند بانگ دعویٰ لگتا ہے، خلافہ علی منہاج النبوہ، حکومت الہیہ۔ کون سی حکومت الہیہ؟ خود ہی نصوص سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہو، کون سی حکومت قائم کرو گے؟ اور حکومت قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ مولویوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے؟ ہاں، وہ مولوی جو ایک مدرسہ ڈھنگ سے نہیں چلا سکتے وہ حکومت چلائیں گے؟ کمال ہے بھائی نہیں، معاف کیجیے گا، کھل کر کہنا پڑتا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جو جس کا کام ہے وہ اسے کرنے دیا جائے۔ آپ کا کام اصلاح کا کام ہے، آپ اصلاح کا کام کیجئے، اور جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کر کے کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے جہود میں برکت دے۔ لیکن تنظیم قائم کرنا اور اس کا امیر بنانا اس نیت سے کہ حکومت کے خلاف ایک ٹولی تشکیل دی جا رہی ہے اور حکومت کے خلاف بغاوت کا ماحول تیار کرنا، اور ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، اس کو میں گفتگو کا رخ بدل گیا کہ مثلیت، یا یہ کہنا کہ ایک آئیڈیل مسلم سماج بن جائے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، سب صادق الوعد ہو جائیں، سب نماز کے 5 وقتہ پابند ہو جائیں، ہاں، یعنی صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا دور آپ لے آئیں، یہ آپ ذہن میں تو تصور کر سکتے ہیں، تصور سے کوئی روکتا نہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان کی خواہش یہی ہوتی کہ وہ خود سدھر جائے اور سماج قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر وہ نمونہ بن جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، یا جو صحابہ کرام یا اسلاف کی زندگی میں تھا۔ لیکن کیا عملاً ایسا ممکن ہے؟ مجھے بتایا جائے، عملاً ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آئیڈیل کی تلاش یا آئیڈیل کو ایم بنا کر کے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور خوابوں کی دنیا میں جینے والوں کا واقعہ کی زندگی سے، واقعاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سددوا وقاربوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ بھائی، ان کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی تعریف کی گئی، کہا کہ بھیا اس زمانے میں آپ سے پہلے کے جو خلفاء تھے وہ ایسے اور ایسے تھے، قابل تعریف تھے، آپ کے زمانے میں اتنا فتنہ و فساد ہو رہا ہے، اتنا زیادہ مار کاٹ ہو رہی ہے، اتنی بغاوتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا کہ ان کی رعایا ہم تھے، اور ہماری بدنصیبی کہ ہماری رعایا تم جیسے لوگ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی زمانے میں عوامی طور پر تغیر کس درجے کا آ چکا تھا، جبکہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ۔ تو پھر آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آج کا سماج بالکل جھوٹ سے پاک ہو جائے، سود کا رواج ختم ہو جائے، زناکاری کا نام نشان نہ رہے، پورے طور پر اسلامی معاشرہ بن جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے سماج کا بیٹا ہوتا ہے،
اس لیے بدلتی ہوئی زندگی اور بدلتے ہوئے تقاضوں سے منہ موڑ کر آپ خوابوں کی زندگی کو تعبیر نہیں دے سکتے۔ ایسے حالات میں برگ ایک دو صورتحال ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ آپ ماحول سے برگشتہ ہو جائیں اور خانقاہی مزاج اختیار کر کے کہیں جائے بھاڑ میں پوری دنیا، ہم ہمالیہ میں نکل جاتے ہیں، ایک کٹیا بنا کر کے وہیں پر رہیں گے۔ یا تو ایک راستہ یہ ہے بھئی دنیا کو جب سدھار نہیں سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ سدھرے تو ایسے سدھرے کہ سلف کا نمونہ ہو جائے، تو آپ کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ۔ دوسرا راستہ کیا ہے کہ ان سارے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، ان سارے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے وقت اور حالات کے مطابق حکمت عملی تیار کریں اور ان ماحول اس کیا کہتے ہیں چیلنج بھرے ماحول کے اندر کس طریقے سے شر کے دروازے کو کم کر سکتے ہیں، تنگ کر سکتے ہیں، اور کیسے خیر کے دروازے کو کشادہ کر سکتے ہیں، اس پر آپ کام کریں۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ شر کو مکمل ختم کر دیں، اس پر آپ قادر نہیں ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف بھی نہیں کیا ہے۔ خیر و شر کی کشمکش باقی رہے گی، شر کا پھیلاؤ باقی رہے گا۔ خیر کے معاملات کو آپ خود خیر کی کنجی بننے کی کوشش کریں، شر کے دروازے کو بند کرنے کا سبب بنے۔ مفاتیح للخیر مغالق للشر، شر کے دروازوں کو بند کرنے کا ذریعہ بنے، خیر کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بنے۔ اپنی ذات سے شروعات کریں، اس کا ہم کو مکلف کیا گیا ہے، ہمیں اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا گیا۔ اور انشاءاللہ اگر اتنا بھی ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر سماج کی صورتحال وہ تو نہیں رہے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی انفرادی طور پر اصلاح کرنا یہ اجتماعیت سے بہت زیادہ مؤثر ہے، بالکل مؤثر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے کہ پہلے ایران اور توران، امریکہ اور افریقہ کو تبلیغ کرنے نکل جاؤ، اور خود اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کا معاملہ ٹیڑھا ہے، اپنی بیویوں کا معاملہ ٹیڑھا ہے، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہوتا۔ دعوت کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، پھر اپنے خانوادے سے ہوتا ہے، پھر اپنے قبیلے سے ہوتا ہے، پھر اپنے سماج سے ہوتا ہے، پھر اپنے شہر سے ہوتا ہے۔ یہ ہے منطقی ترتیب، اور یہی ترتیب سلف کی ترتیب رہی ہے۔ جماعت اسلامی کو جڑ سے منحل کرنے کے بنیادی اسباب اور جڑ سے ختم کرنے کے اسباب مکمل طور سے ان کا نام و نشانی مٹا دیا ہے، یہی چیز میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس کے مکلف نہیں کیے گئے، آپ مکلف اس چیز کے ہیں کہ جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے افراد کو جا کر سمجھائیں۔ نہیں سمجھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں، افکاریات کے بارے میں، اس کے بارے میں کتاب تصنیف کی جائے کہ احسن، سمجھ گیا۔ یعنی جماعت اسلامی کے افکار سے بچانے کے لیے کوششیں کی جائیں، ان کے فکر کو اجاگر کیا جائے، ان کے فکر کو مبرہن طریقے سے بیان کیا جائے۔ تو یہ کام جماعت اہل حدیث کے علماء نے کیا ہے۔ خود مولانا مودودی کے زمانے میں مولانا امرتسری موجود تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے باقاعدہ بلکہ آپ دیکھیں کہ رد کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مودودی پر رد کیا ہے، اس کے علاوہ اسماعیل سلفی گوجرانوالا، ان کی بھی کتاب اس پر موجود ہے، حکیم اجمل خان کی کتاب موجود ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر کتاب لکھی ہے اور کام کیا ہے۔ لیکن ان سب میں جو بنیادی چیز میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ناحیے سے اس کی خطورت کو اجاگر کرنے کی کوشش خاطر خواہ طریقے پر نہیں کی گئی کہ عقدی ناحیے سے ان کا ہمارا اختلاف کیا ہے۔
جبکہ یہ زیادہ ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے بیان کرنا، اس لیے کہ ان سب کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی سے ہمارا اختلاف منہجی ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، حالانکہ اساس عقیدے سے ہے۔ اصل گڑبڑی بہت سارے جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے افراد سے جب سابقہ پڑھا تو بات یہی آئی کہ آپ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے پلیٹ فارم سے سلفیوں کو آگے کیا ہے، فلاں جگہ کے ذمہ دار سلفی ہیں، فلاں جگہ کے ذمہ دار سلفی ہیں، فلاں سلفی جڑے ہوئے ہیں، فلاں سلفی جڑے ہوئے ہیں، اور سلفی سے مراد جامعہ سلفیہ بنارس کے فارغ، اہل حدیث اداروں سے فارغ نہیں ہیں، واقعتاً ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا جماعت اہل حدیث کے افراد یا جماعت اہل حدیث کے اداروں سے فارغ افراد کا جڑ جانا اس طرح کے پلیٹ فارموں پر، اس طرح کے پلیٹ فارموں کے لیے سند شہادت ہے، سند تصدیق ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے اداروں میں ان باطل افکار کے تعلق سے جس درجے میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اس میں ہم کوتاہ ہیں۔ یہ دلیل اگر ہے کسی بات کی تو وہ کس بات کی ہے کہ جس پیمانے پر اور جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہمیں طلباء کے ذہن میں ان باطل افکار و مناہج کی نقاب کشائی کر کے ان کو ننگا کر کے ان کے ذہن و دماغ میں پیوست کیا جانا چاہیے، کہیں نہ کہیں ہم اس میں کوتاہ واقع ہوئے ہیں، اور یہ کوتاہی واقعتاً موجود ہے۔ اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس طرح کے موضوعات پر کھل کر لکھنے کی ضرورت ہے، اور عوام الناس کو چھوڑیے، ہمیں اپنے طلباء کو ان سب چیزوں کی خطورت کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ جی، اور طلباء تو طلباء، علماء کرام، طلباء تو طلباء، علماء کرام کو بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ایک چیز میں اور آپ کو ذکر کر دوں کہ دیکھیے، ہماری جنگ جماعت اسلامی سے ہے، اخوان المسلمین سے ہے، سرورین سے ہے، ہماری جنگ ان کے باطل عقائد سے ہے، اور وہ باطل عقائد اگر جماعت اہل حدیث کے کسی عالم میں بھی پائی جائیں تو ان سے بھی ہمیں ویسا ہی بیر ہونا چاہیے جیسا بیر ان کے تعلق سے ہے۔ ہاں، اگر یہ چیز غیر شعوری طور پر ہے، تعمد نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے لیے عذر ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر شعوری طور پر ہے تو پھر ہمیں جماعت اہل حدیث کا لیبل لگا ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اہل حدیث میں شمار کریں، اور جماعت اسلامی کا ایک فرد انہی افکار کی وجہ سے اسے ہم اہل بدعت میں شمار کریں اور ان کو اہل حق میں شمار کریں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اس وقت ساحہ میں بہت سارے اہل حدیث مبلغین موجود ہیں جو اپنے لفظوں سے جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کی برائی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کہیں نہ کہیں اعتزال کی فکر، خوارج کی فکر ان کے بیانات میں آ جاتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اصل اختلاف کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں کو لوگوں کے ذہن میں بیٹھائیں۔ اعتزالی فکر کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اس جگہ پر ہم ضرب لگائیں۔ جماعت اسلامی پر ضرب لگانا یہ ہمارا اولین یا آخری مقصد نہیں ہے، یا کسی خاص جماعت پر نقد کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو اصول ہے شریعت کا کہ عقل کو نقل پر فوقیت دینے کے مزاج کے خلاف ہیں ہم، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ نقل کو عقل پر مقدم کیا جائے، اعتزالی فکر کو مغلوب کیا جائے، خارجی فکر کو ہزیمت دی جائے، ہزیمت سے دوچار کیا جائے، یہ ہماری اصل فکر ہے۔ اور ان باطل عقائد اور ان باطل افکار کی گونج جہاں بھی سنائی دے گی ہم ان تمام آوازوں کے خلاف ہیں، اس چیز کو واضح طور پر نوٹ کیا جائے۔ جی سوال ہے
शेख की, जैसे कि आपने वो आयत पेश की और उस पर मौलाना मौदूदी ने अपना जो तर्जुमा किया है उसमें कहा है कि अगर कोई मुसलमान हिंदुस्तान में मारा जा रहा है तो पाकिस्तान का मुसलमान उसकी हिमायत नहीं कर सकता या किसी भी तरीके से उसकी मदद नहीं कर सकता। तो अब हमारे बगल में अड़ोस पड़ोस में अब एक नमन ममूना हुआ के तहत जो तुम्हारा भाई है क्यों नहीं वो कर सकता? हालांकि ये भी एक दलील बनती है जो तुम्हारा भाई है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ की हिमायत नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही करें, क्या रवैया? बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वजह है जिसकी वजह से मौदूदी अफकार के हामिलीन सिर्री तौर पर शरारतें करते हैं और मामलात को दूसरा रुख देने की कोशिश करते हैं, जबकि उसी मौदूदी ने इस चीज़ से रोका है। इमाम मौदूदी ही ने, मौलाना अबुल मौदूदी ही ने इन चीज़ों से रोका है। सिर्री तौर पर किसी मुल्क के अंदर दाखिल होकर वहाँ कोई कार्रवाई करना, या सिर्री तौर पर नहीं आलनी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत इस तरीके का काम करे, ये दोनों का दोनों गलत है। अगर बैनुल-अक़वामी मुआहदों में आपका उनके साथ इत्तिफ़ाक़ राय है कि आप एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, वहाँ पर बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में मसलहतों का जब तसादुम होगा तो पाकिस्तान की मसलहत को उन्हें मुक़द्दम करना ज़रूरी है। आपके लिए जो मसला है वो आपका मसला है, जो इस वक्त यही सब सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस तरह के मामलात में मुलव्विस हो, या सऊदी अरब इस तरह के मामलात में मुलव्विस हो करके पूरी दुनिया में अपनी मिट्टी पलीत करके अपने वजूद ही से समझौता कर ले? जी, ये चीज़ उनके लिए जो ताउन के तरीक़े हैं तरीक़े, डिप्लोमेटिक तरीक़े से दबाव डालना, डिप्लोमेटिक तरीक़ों से दबाव, जो रास्ते जो मौजूद हैं उन रास्तों को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बराहे रास्त फौजी हल के ज़रिए से मामलात को हल करने की कोशिश करना ये किसी मसले का हल नहीं है। डिप्लोमेटिक तरीक़ों से अपने सुफरा को वापस बुला लेना, अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात तोड़ लेना, जो और ज़राए जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में जो तरीक़े बतलाए गए हैं अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर करने के, उन तरीक़ों को इख्तियार किया जा सकता है और उस ज़रिए से वो सब चीज़ की जानी चाहिए और वहीं से आप उख़ुवत का तकाज़ा पूरा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए और इन्हीं चीज़ों को न समझने की वजह से इस वक्त कुछ बेजा हमास का मुतालबा, हमास का मुजाहरा करते हुए लोग और जो लोग इस तरह की चीज़ों में ईंधन तैयार करते हैं नौजवान मुसलमानों का, वो खुद पर्दे के पीछे दादे ऐश दे रहे होते हैं। अगर इतनी ही उख़ुवत ईमानी उनके पास है तो वो खुद क्यों नहीं मैदान में आते? खुद मैदान में नहीं आते, उनके बच्चे मैदान में नहीं आते, उनके बच्चे बरतानिया और यूरोप और अमेरिका की आला यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं और जब स्टेज पर आएंगे तो धुआंधार शोला में लिपटी हुई तकरीरें करते हैं और मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। ये कौन सा दीन धर्म है? खुद बताएं आप। अगर आप अपने उसूल और नज़रियात में इतने ही पक्के हैं तो खून ठोंक करके खुद पहले मैदान में क्यों नहीं आते? यही मामला जितने इस मैदान में लोग हैं उन सब का है। यूसुफ करज़ावी का मामला देख लें, सलमान औदा का मामला देख लें, सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोगों का मामला यही है कि अपना तो हुक्मरानों के दरबार में दादे ऐश दे रहे हैं, कतर के हुक्मरान के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सोफा सेट पर बैठ करके मुर्ग मुसल्लम तोड़ रहे हैं और यहाँ मुसलमानों को आग का ईंधन बना रहे हैं। ऐसी जंग का ईंधन बना रहे हैं जिस जंग का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और अरब बहारिया जिसको कहा जाता है, जो अरब में अरब ख़ज़ा है हकीकत में, उसके अंदर जो कुछ भी हुआ, जितने मुल्कों के साथ हुआ, वो सब आपके सामने है। और आज भी सऊदी अरब जूझ रहा है
ان حالات سے اور ایران کی مہمیز پر حوثیوں کے ذریعے سے سعودی عرب پر جو مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. واضح ہے مشائخ؟ جی میرا خیال ہے کہ گفتگو بہت لمبی ہو چکی ہے. اب اسی پر گفتگو کا اختتام کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اس توسیعی خطاب کا اگلا سلسلہ شسماہی کے بعد منعقد کیا جائے گا اور اس میں بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس موضوع آپ کو پتہ ہے اس موضوع پر آپ لوگ مطالعہ کریں اور قاعدے سے مطالعہ کریں اور سوالات تیار کریں اور اس موضوع کو پوری دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ سنیں. شسماہی کے بعد انشاءاللہ شروع کے ہفتوں میں اگلا توسیع محاضرہ رکھا جائے گا. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام لوگوں کی سمع خراشی میں نے کی اور اتنی دیر تک آپ لوگوں کو تنگ رکھا اور آپ لوگوں کا قیمتی وقت